بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو علی کل شیء قدیر ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 اور 209۔ تو آئیے پروردگار عالم کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آیت نمبر 209۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: اے ایمان لانے والو، تم سب کے سب دائرۂ امن و آشتی میں آ جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 209۔ اور اگر ان صریح نشانیوں کے تمہارے پاس آنے کے بعد بھی تم لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت کی تفسیر: خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مومنین کے لیے ایک دعوت عام ہے کہ وہ بلا استثناء سب کے سب امن اور سکون، صلح اور آشتی کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ السلم اور کافتاً سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تمام مومنین کو ایک ہی جماعت کے اندر امن و سکون سے رہنے اور آپس میں ہر قسم کی جنگ و جدال سے اجتناب کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ خدا پر ایمان لانے کے بعد ظلم اور زیادتی جیسے گناہوں سے بچیں اور اپنے ضمیر اور وجدان کے مطابق عمل کر کے نفسیاتی طور پر امن اور سکون حاصل کریں۔ جیسا سورہ انعام میں ارشاد ہوا: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، یہی لوگ امن میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر کے اس کی شریعت کے ساتھ عملی مخاصمت سے اجتناب کریں، جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد ہوا: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے: ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے کی صورت میں انسان کو امن اور سلامتی میسر نہیں آتی، نہ تو اپنے ضمیر کی طرف سے اور نہ ہی معاشرے کی طرف سے۔ شیطان کا پیروکار دنیا میں بھی ہمیشہ بد امنی کا شکار رہتا ہے اور آخرت میں بھی اسے سکون میسر نہیں ہوگا۔ اس ضمن میں چند ایک احادیث۔ پہلی حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ کی تفسیر میں مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فی ولایتنا، ہم اہل بیت کی محبت میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا: امروا بمعرفتنا، انہیں ہماری معرفت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسری متعدد احادیث میں وارد ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اہل ارض کے لیے امان اور سفینہ نجات ہیں۔ ان آیات میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم انسانی ضرورت ہماگیر اور مکمل امن و امان ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ شریعت پر مکمل عمل، جملہ امور کو اللہ کے حوالے کرنے اور اللہ کی طرف سے معین اولی الامر کی معرفت اور اطاعت کے ذریعے ہی
امن اور امان حاصل ہو سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ خدا کے احکام اور اس کی طرف سے مقرر شدہ حاکم کی مخالفت ظلم اور بد امنی کے بنیادی اسباب میں سے ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں محمد و آل محمد کی مکمل معرفت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے اور مکمل ایمان اور سلامتی ایمان کے ساتھ ہمیں رہنے کی، امن و امان کے ساتھ رہنے کی توفیق عظیمہ سے مستفید فرمائے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ کلام پاک میں سوچ و بچار کریں اور اس کی افادیت سے اپنے اہل و عیال اور اپنے دوست و احباب کو بھی مستفید ہونے کی دعوت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔